رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دسترخوان سے باہر گری ہوئی چیزوں کو تلاش کر کے کھائے تو اس سے اس کی اولاد اور اس کی 7 پشتوں سے فقر و تنگدستی کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء، البقرہ 268۔ شیطان تمہیں فقر غربت سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ واضح ہے کہ فقر صرف معاشی کمزوری نہیں بلکہ بعض اوقات شیطانی فریب کا ہتھیار بن سکتا ہے۔ اس لیے اسلام صرف دولت کے جمع کرنے کا نہیں بلکہ روحانی سکون، قناعت اور تقدیر پر اعتماد کا درس دیتا ہے۔ حدیث میں جو عمل بیان کیا گیا ہے، گرا ہوا کھانا جمع کر کے کھانا، وہ صرف ایک ظاہری عمل نہیں بلکہ اس کے پیچھے کئی عظیم روحانی راز ہیں۔ جو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے وہ فقر سے محفوظ رہتا ہے۔ گرے ہوئے کھانے کو ضائع نہ کرنا دراصل اللہ کی نعمت کو حرمت دینا ہے۔ بہت سے لوگ اس عمل کو کمتر سمجھتے ہیں، لیکن جو شخص اس سنت پر عمل کرتا ہے وہ دراصل تواضع اور عاجزی کو اپناتا ہے۔ رسول اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ یہ عمل انسان کی 7 پشتوں تک فقر کو دور کر دیتا ہے۔ یہ دنیاوی تجارت سے زیادہ نفع بخش تجارت ہے۔ امیر المؤمنین علی کا فرمان، میں نے دنیا کے کچے جو کی روٹی پر صبر کیا تاکہ میرا نفس سرکش نہ ہو جائے۔ امام علی نے ہمیں سکھایا کہ فقر سے بچنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ نفس پر قابو رکھا جائے اور حرص و حس سے دور رہا جائے۔ جو شخص اپنے رزق پر قناعت کرے اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ کھانے کی اشیاء ضائع نہ کریں، یہ سنت نبی ہے، ماحول کی حفاظت بھی ہے اور برکت کا ذریعہ بھی۔ تواضع اپنائیں، دولت کا تکبر فقر کی جڑ ہے۔ رزق حلال اور صدقہ، غربت کے روحانی اسباب کو ختم کرنے کے لیے صدقہ اور رزق حلال ضروری ہے۔ گھروں میں سادہ کھانے، قناعت اور بابرکت رویے اپنائیں۔ اے اللہ، ہمیں رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں فقر و تنگ دستی سے محفوظ رکھ اور ہمیں اس فقر سے بچا جو دلوں کو پست، نفس کو گمراہ اور نسلوں کو محروم کر دیتا ہے۔ ہمیں قناعت، شکر اور نعمتوں کی قدر سکھا دے۔ اللہم غننا بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک وبفضلک عن من سواک۔ یہ دعا ہماری روحانی سفر کی بنیاد ہے جو ہمیں اللہ کی راہ پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب دیتی ہے۔